اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النساء کے رکوع نمبر 20 کا آغاز کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، کونوا ہو جاؤ قوامین، قائم رہنے والے، بالقسط انصاف کے ساتھ، شہداء للہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ، ولو علی انفسکم، خواہ وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے ہو، او الوالدین، یا والدین کے لیے، والاقربین، یا رشتہ داروں کے لیے۔ ان یکن غنیا، اگر تم میں سے کوئی غنی او فقیرن، یا فقیر، فاللہ اولی بہما، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حق رکھنے والی ذات ہے۔ فلا تتبعوا الہوی، نہ تم پیروی کرو خواہش کی، ان تعدلوا، یہ کہ تم انصاف کرو، وان تلووا، اور اگر تم اپنی زبان کو پیچھ دو، او تعرضوا، یا تم اعراض کرو، فإن اللہ بما تعملون خبیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ دنیا میں انصاف کرنے والے بن جائے، اور اگر ان کے پاس کوئی گواہی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کرے، چاہے اس کی ضرب خود انہیں پر کیوں نہ پڑتی ہو، یا وہ گواہی ان کے والدین اور دیگر رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ پڑی، چاہے جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ کوئی مالدار آدمی ہو یا غریب آدمی، کوئی بھی ہو، لیکن اللہ کے لیے وہ صحیح گواہی دینی ہے، جس کی خوشنودگی کی خاطر عام طور پر لوگ اس کے خلاف گواہی نہیں دیتے، یعنی مالدار آدمی کی، یا کوئی غریب آدمی ہے، کیونکہ جس پر رحم کھاتے ہوئے لوگ اس کے خلاف گواہی نہیں دیتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ زیادہ ان پر حق رکھنے والا ہے، لہٰذا ذاتی غرض اور عصبیت اور آپس کی عداوت کی وجہ سے انصاف کا دامن نہ چھوڑ بیٹھیں، نہ اس میں اپنی زبان کے ذریعے تحریف پیدا کرے، اور نہ اسے چھپانے کے لیے اس سے اعراض کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال سے باخبر ہے اور ان کا انہیں بدلہ دے کر رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ حضرت ابو بکرہ بیان کرتے ہیں آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، مزید فرمانے لگے، خبردار جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، خبردار جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ پھر آپ مسلسل یہی فرماتے رہے، میں نے سوچا کہ آپ خاموش نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسول، اس کتاب پر جو نازل کیا گیا اس کے پیغمبر پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اس کتاب پر جو نازل کی گئی اس سے پہلے، ومن یکفر باللہ، جو کفر کرے گا اللہ پر، والملائکۃ، اس کی فرشتوں پر، کتبی، اس کی کتابوں پر، ورسولی، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی میں چلے جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا اور ان کو ایمان والے کہہ کر پکارا، اور اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان تو لا چکے ہیں، اب ایمان لانے کے بعد پھر انہیں ایمان لانے کا جو حکم دیا جا رہا ہے تو اس سے مراد یہی ہے وہ حقیقی معنوں میں ایمان لائیں، ظاہری ایمان پر اکتفا نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا، وہ راہ حق سے بھٹک جائے گا، کھل مکھلا گمراہی میں وہ مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت ابی ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زمانے کا یعنی اب قیامت تک کوئی یہودی یا عیسائی یا کوئی بھی غیر مسلم میرے بارے میں سنے تو پھر اس چیز پر ایمان نہ لائے تو جو میں قرآن لے کر آیا ہوں تو وہ آگ والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی اگر جنت جاتے ہیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، جو ایمان لے کر آئے پھر کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لے کر آئے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں زیادہ بڑھ گئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں اللہ تعالیٰ کہ انہیں بخشے، ولا لیہدیہم سبیلا، نہ ہی انہیں سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرے۔
اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جس نے ایمان کو قبول کر لیا اور اسے چھوڑ دیا، پھر اس نے ایمان کو قبول کیا، پھر چھوڑ کر ضلالت کو قبول کر لیا، ضلالت و گمراہی میں بڑھتا ہی چلا گیا حتیٰ کہ مر گیا، تو مرنے کے بعد ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ جس صورتحال میں مبتلا ہوگا اس سے نکلنے کی اس کے لیے کوئی صورت پیدا نہیں کرے گا، اسے ہدایت کو کوئی راستہ عطا نہیں کرے گا۔ ایسے ہی شخص کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمایا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتوبی علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی سو وہ نہیں اس بات کو سمجھنے والے۔ آگے اللہ کہہ رہے بشیر المنافقین، خوشخبری دو منافقین کو کہ ان کے لیے عذاب علیمہ، دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین، وہ لوگ جنہوں نے پکڑا کافروں کو اولیاء اپنا دوست، من دون المؤمنین، ایمان والوں کے سوا۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ تلاش کرتے عزت، فإن العزۃ للہ جمیعا، بے شک عزت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ منافقین کا انجام بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے مومنوں کے بجائے کافروں کو اپنا دوست بنا لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا کیا کافروں کی دوستی سے ان کا مقصد قوت اور غلبہ حاصل کرنا ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عزت اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کفار کی مرضی کے بغیر ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تم پر کتاب، ان اذا سمعتم آیات اللہ، یہ کہ تم سنو جب اللہ کی آیت تو یکفر بہا، تو اس کا وہ کفر کرتے ہیں، ویستہزأ بہا، اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، فلا تقعدوا معهم، آپ مت بیٹھیے ان کے ساتھ، وہ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ کسی اور بات میں وہ بحث کریں، انکم اذا مثلہم، اس وقت وہ تمہارے یعنی کہ بے شک تم بھی ان جیسے ہوتے ہو جب ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہو۔ ان اللہ جامع المنافقین، بے شک اللہ اکٹھا کرے گا منافقوں کو اور کافروں کو، فی جہنم جمیعا، جہنم میں سب کو اکٹھا کرے گا۔ مشرکین مکہ، منافقین یہود مدینہ اپنی مجلسوں میں قرآن کریم کا مذاق اڑاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے ساتھ بیٹھنے سے منع کر دیا، فرمایا کہ منع کرنے کے باوجود اگر تم ایسی مجلسوں میں جہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے تم اگر بیٹھو گے تو اس سے کنارہ نہیں کرو گے تو پھر تم بھی گناہ میں ان کے برابر ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسے مجلسوں اور اجتماعات میں شریک ہونا جس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا کلاً اور عملاً مذاق اڑایا جائے، جیسے کہ آج کل عمراء، فیشن لیبل اور مغرب زدہ حلقوں میں ایسا ہوتا ہے، یہ سخت گناہ ہے۔ انکم اذا مثلہم کی وعید قرآنی وعید ہے اہل ایمان کے اندر کپ کپی طاری کر دینے کے لیے یہ کافی ہے، بشرط یہ کہ دل کے اندر اگر ایمان ہے تو اس کا دل کپ کپاہٹ محسوس کرے گا، یار میں کہیں ان جیسا کافر تو نہیں میں بن گیا۔ آگے اللہ کہہ رہے الذین یتربصون بکم، وہ جو کہ تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فتح ملتی، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کہتے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافروں کے لیے ایسا ہوتا تو قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، تو کہتے ہیں کہ ہم أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، تو کہتے کیا ہم تم پر غالب نہیں ہوں گے، ہم نے کہا نہیں تھا تمہیں، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمہیں ایمان والوں سے بچایا نہیں تھا ہم نے، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نہیں ہے کافروں کو ایمان والوں پر کوئی راستہ دینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں ہمیں یہ خبر دی، مومنوں کہہ رہی منافقوں کے بارے میں یہ خبر دی ہے کہ وہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمان برے حالات سے دوچار ہوں، ان کی حکومت زوال پذیر ہو جائے، کافروں کو ان پر غلبہ حاصل ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو فتح نصرت ملتی ہے تو فوراً کہنے لگتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، تمہاری فتح ہماری بھی فتح ہے، ہمارا بھی اس میں داخل ہے، اس لیے مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ اگر پانسا پلٹ جاتا ہے، کافروں کا وقتی طور پر غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ منافق کافروں کے پاس جا کر کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے، کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے، کیا ہم تمہیں قتل نہیں کر سکتے تھے، قید و بند نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کی ہمت پست کرتے رہے یہاں تک کہ تم ان پر غالب آ گئے، ورنہ تم تو حادثات کا شکار ہو چکے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، یعنی منافقین اس سے
دھوکے میں نہ آ جائیں، اس دھوکے میں نہ آ جائیں کہ زبان سے کلمہ شہادت پڑھ لینے کی وجہ سے اگر دنیا میں ان کی جان بخشی ہو گئی ہے تو قیامت کے دن وہ جان ان کی بچ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، قیامت کے دن ان کی یہ ظاہرداری ہرگز ان کے کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں منافقین کی تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کا وجود ہی ختم ہو جائے، یعنی کہ ان کی جو تمنا ہے نا کہ مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کہہ رہے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ اس حالہ وہ منافقین نماز جب پڑھتے ہیں، آگے ذکر آئے گا کہ وہ کیسے سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ مزید باتیں ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔